نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں جب یہاں انٹر ہوتی ہوں نا تو مجھے ایک خاص پیس کا احساس ہوتا ہے. تو میں سورۃ القصص پڑھا رہی تھی تو آخری دن جو میں نے لیسن پڑھایا اس میں سے سورۃ القصص میں سے اس میں ایک مجھے نئی بات سمجھ میں آئی. ابھی جو میری فیلنگز تھی اندر آ کے اس سے جب میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کی آیت نمبر 30 ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان میں آئے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، اور کہاں پر آئے تھے؟ جب رات کے وقت انہیں ایک روشنی نظر آئی تھی تو اس روشنی کے پاس آئے تو نو دیا پکارا گیا من شاط کنارے سے الواد الایمن وادی کے دائیں جانب کے فی البقعۃ المبارکۃ مبارک خطہ ارض سے. بقعہ کہتے ہیں زمین کے خطے کو، مبارک جگہ سے، من الشجرۃ درخت میں سے. اب اس میں ایک ہی جگہ کی 3 ڈسکرپشن دی ہوئی ہیں، ایک ہے شجرہ، ایک ہے بقعہ اور ایک ہے وادی. یعنی وادی میں بقعہ تھا اور بقعہ میں شجر تھا اور شجر میں سے آگ نکل رہی تھی. آگ تھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کی، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا یا تجلی تھی. جس زمین پر تھا وہ درخت، یہ جس زمین یا جس جگہ پر یہ ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ البقعۃ المبارکہ کہتے ہیں. مبارک خطہ ارض، خطہ ارض ذرا بڑی ٹرم ہو جاتی ہے، مبارک جگہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے تو اس خاص جگہ کو مبارک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کر رہے تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی جیسے بات کی جاتی ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ کہیں سے اچانک کسی ڈائریکشن کے بغیر کوئی آواز آ رہی ہو، بلکہ مخصوص جگہ سے آواز آ رہی تھی. تو جس جگہ سے وہ آواز آ رہی تھی اس جگہ کو مبارک کہا گیا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور جس جگہ قرآن کی آوازیں گونجتی ہیں اس جگہ پر خاص قسم کا پیس ہوتا ہے. آپ وہاں آتے ہیں تو ایک دم آپ کی فیلنگ بدل جاتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ اس کے اپوزٹ مجلس میں جائیں جہاں پر شیطانی حرکتیں ہو رہی ہوں، مثلا کسی ڈرنکنگ پارٹی پہ یا کسی ڈانس پارٹی پہ یا کسی اسی قسم کی جگہ پر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جا کر ایک دم فیلنگ شیطانی ہو جائے گی، احساسات پہ بھی شیطان چھانے لگے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، اور اس طرح کی محفلوں میں ان کا دل نہیں لگتا. ابھی جو بسنت کا سلسلے چل رہے ہیں تو اس پہ کسی نے مجھے فون کیا 2-4 دن پہلے لاہور کے حالات کے متعلق. فون کرنے والی جو تھی ان کی دوست ایک گئی بسنت پارٹی پہ، ان کے کسی جاننے والوں نے بسنت پارٹی پہ بلایا. یہ بھی کلچر کچھ لیٹسٹ ہی شروع ہوا ہے، بسنت کے نام پہ پارٹیاں. کہتے کہ جب وہ گئیں جنہیں بلایا گیا تھا تو کہتے کمرے میں انٹر ہوئی تو دھواں ہی دھواں اور اندھیرا سا ماحول اور مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوئے اور چرس پی ہوئی اور مدہوش اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہے. کہتے کہ ایک لمحے کے لیے مجھ سے وہاں کھڑا نہ ہوا گیا کہ مجھے یوں لگے کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا اور بیٹھنا بھی دوبر ہو گیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کیوں بیٹھنا دوبر ہو گیا جبکہ کمرہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے. جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں ان جگہوں کی ایک خاص نحوست ہوتی ہے، اور جن جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان جگہوں پر ایک خاص تسکین ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سکون چاہیے، تو سکون حاصل کرنے کے ذرائع یا طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یہ کہ آپ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، ان میں بیٹھیں، ان میں شریک ہوں. پھر آپ دیکھیں دل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. گھر پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ کیسے ٹیشو کرا کے گھر لے جائیں اور پڑھ لیں، لیکن وہ تسلی، وہ تسکین، وہ فیلنگ، وہ احساسات، وہ جذبات گھر پہ ہو سکتے ہی نہیں، وہ نہیں ہو سکتے. چلیے کون سی حدیث پڑھنی ہے آج آپ نے؟ اچھا آپ کے پاس تو بک ہوتی نہیں، آپ سے کیا شکوہ کروں. یہ بھی عجیب کلاس ہے جو کتاب کے بغیر ہے. درشی پڑھی. وعن عبد الله بن مسعود قال لو ان اهل العلم صانوا العلم وودعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانهم
وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالِ الدُّنْيَا لم يبال اللہ فی ای اودیتها هلک رواہ ابن ماجہ ورواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قوله من جعل الہموم الى آخرہ. وعن عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا لو ان اہل العلم، اگر اہل علم صان العلم حفاظت کریں علم کی، وودعوہ اور اس کو رکھیں عند اہلہ اس کے اہل لوگوں کے پاس، یعنی اس کے قدردانوں کو وہ نعمت دیں، یعنی علم کی نعمت، لصادوا بہ اہل زمانہم البتہ سردار بن جائیں گے اس کے ساتھ، یعنی علم کے ذریعے، کس کے؟ اہل زمانہم اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے، یعنی دنیا والوں کے مراد ہے. وَلَكِنَّهُمْ لیکن انہوں نے تو بذلوہ خرچ کیا اس کو، یعنی علم دیا، لأہل الدنیا دنیا والوں کو، یعنی جن کے پاس مال تھا، لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ تاکہ وہ پا سکیں اس کے ذریعے ان کی دنیا میں سے، یعنی علم کو دنیا والوں کے پاس لے گئے تاکہ اس کے بدلے ان کی دنیا حاصل کر سکیں. فہانوا علیہم تو ذلیل ہوئے، ہانو مہین کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، فہانوا علیہم تو وہ دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہوئے. سمعت نبیکم میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یقول آپ فرماتے تھے، من جعل الہموم ہما واحدا جس شخص نے فکروں کو بنا لیا، ہما واحدا ایک ہی فکر، یعنی جس کی ساری فکریں ایک فکر میں جمع ہو گئیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم آخرتہ اپنی آخرت کی فکر، کفاہ اللہ کافی ہو جائے گا اس کو اللہ، ہم دنیاہ اس کی دنیا کے فکروں میں، ومن تشعبت بہ الہموم اور جس کے پراگندہ ہوئے افکار یا فکریں، احوال الدنیا دنیا کے حالات میں، لم یبال اللہ فی ای اودیتها ہلکا تو اللہ تعالیٰ کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خواہ کسی بھی وادی میں ہلاک ہو جائے. یہ تو تھا اس کا کچھ لفظی سا ترجمہ. اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم. یہ حدیث مرفوع حدیث نہیں ہے. مرفوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی نے پڑھی ہے علوم الحدیث کی ٹرمینالوجی آپ میں سے؟ نہیں پڑھی؟ پڑھ لیں آپ لوگ بھی تو اچھا ہے، آپ کے فائدے میں ہے، ورنہ کہیں بھی آپ ایسا کوئی جملہ پڑھیں گے تو بیٹھ جائیں گے کہ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو اور آپ کا قول ہو، ٹھیک ہے نا، یا آپ کا فعل ہو. لیکن جو کسی صحابی کا قول ہو تو وہ مرفوع نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے، تو یہ صحابی کا قول ہے. کیا قول ہے؟ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم یعنی علماء علم کی حفاظت کریں، اور علم کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ علم کو اس کے اہل ہی کے سامنے رکھیں، یعنی اس کے قدردانوں کے سامنے رکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، بس یہ دیکھیں کہ وہ علم کا شوق رکھتے ہیں، علم کے چاہنے والے ہیں، علم کے طلبگار ہیں، علم کی خاطر نکلے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو کچھ وہ سکھائیں گے سیکھنے والے شوق سے سیکھیں گے، محنت سے سیکھیں گے، اور پھر اس محنت کی وجہ سے اور ان لوگوں کے علم کی قدردانی کی وجہ سے استاد کی قدر بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس قدردانی کی وجہ سے پھر وہ علماء اپنے وقت کے سردار بن جائیں گے. دیکھیں سرداری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سربراہی ہوتی ہے
حکومتوں کی، ملکوں کی، اور ایک سرداری ہوتی ہے یا ایک سربراہی ہوتی ہے یا ایک حکومت ہوتی ہے دلوں پر یا دلوں کی. اور دیکھا جائے تو اصل عزت اسی کی ہے دنیا میں، اصل سیادت اور قیادت اسی کی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ اس علم کو صحیح مقام پر رکھتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے جو قومیں آگے بڑھی ہوئی ہیں، دنیا کی سیادت بھی انہی کے پاس ہے. یہ بات کچھ نئی نہیں، یہ بات شروع سے ایسے ہی ہے، یہ ترتیب اسی طرح ہے. وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی؟ آدم علیہ السلام کا علم میں فرشتوں سے آگے ہونا. تو روز اول سے ابن آدم کو یہ سکھا دیا گیا کہ اگر تم علم کے میدان میں محنت کرو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے. مسلمانوں نے اس سبق کو بھلا دیا، وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے میدان میں، اور علم سے مراد دین دنیا دونوں ہوتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سیادت، دنیا کی قوت اور طاقت کس کے پاس ہے؟ کن قوموں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے. وہ دنیا کی لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہے اور باقی دنیا اندھا دھند ان کو فالو کر رہی ہے یا نہیں. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں پڑھے لکھے لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ ویسٹ کو. ان کی سوچ، ان کے بولنے کا انداز، ان کی تھنکنگ کا انداز، ان کا سب کچھ کس کے مطابق ہوتا ہے؟ ویسٹ کے مطابق. وہ انہی سے انسپائرڈ ہے. اگر ان کے سامنے ہم حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کو کتاب کا علم عطا کر، اگر ان کے سامنے عبداللہ بن مسعود کا نام لیں جن کو حبر الامہ کہا گیا، اگر ان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں تو وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کن کے نام لیے جا رہے ہیں. وہ ان سے ذرا برابر بھی انسپائر نہیں ہوں گے، امپریس نہیں ہوں گے. ان کے سامنے امام بخاری کا نام لیا جائے تو انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان شخصیتوں سے متاثر ہی نہیں ہے، ان کے لیے ان میں کوئی انسپریشن ہی نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا؟ وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کون ہے. اس کے برعکس جدید دور کے یا قدیم دور کے بھی وہ لوگ جن کو ویسٹ کوٹ کرتا ہے، ارسطو ہو، افلاطون ہو، وقرات ہو، سقراط ہو، ان لوگوں کے نام وہ بہت خوشی سے کوٹ کریں گے اور ان کو بہت عالی مقام پہ رکھیں گے. آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کتنی بے بس اور کتنی کمزور ہے. کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر اس لیے کہ غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے علم کے میدان میں ترقی نہیں کی. آج ہمارے اپنے ملک میں صرف دیکھ لیں، لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، ہجوم پہ ہجوم ہے، جن کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں، جو ساری ساری زندگی کتاب نہیں اٹھاتے، جو بیچارے تو ان پڑھ ہیں وہ تو ان پڑھ ہیں. بہت سے پڑھے لکھے لوگ پڑھ لکھ کر کسی کتاب کے پاس نہیں جاتے، کچھ نہیں سیکھتے، اپنا علم نہیں بڑھاتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا دعا سکھائی گئی تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر. زیادہ زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اگر کچھ تو وہ کیا ہے؟ اخبار پڑھنے کا. اس کی ایک ایک خبر پڑھیں گے، ایک ایک چیز پڑھیں گے، اس میں آدھی بات جھوٹی آدھی سچی ہے، کیا درست ہے کیا نہیں. لیکن کوئی تعمیری کتاب، کوئی اچھی کتاب پڑھنا کسی اس میں رہا ہی نہیں. پھر اپنی اخباروں کا سٹینڈرڈ بھی دیکھیں. پڑھے لکھے ملکوں میں جو اخباریں نکلتی ہیں ان میں اتنا کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے اور کئی کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اخباروں میں بھی 2-4 ورقے ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی آدھی تصویریں ہوتی ہیں اور آدھے اشتہار ہوتے ہیں. پہلے پیج پہ آدھا پیج اشتہار ہوتا ہے. کیوں آدھا پیج اشتہار ہے پہلے پیج پہ؟ کیوں علم کی بات نہیں؟ اس لیے کہ اشتہار سے پیسے ملتے ہیں نا. تو نظریہ تو ہمارا دنیا کمانا رہ گیا نا، قوم کی رہنمائی، علمی عملی فکری رہنمائی تو نہیں رہی. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علم والوں کو تو فرشتے بھی سجدہ کریں گے. اگر اس میدان میں آگے جاؤ گے تو دنیا کی سیادت اور قیادت کرو گے، اور اگر اس میدان میں پیچھے رہ گئے تو محض تمہارا نام کافی نہ ہوگا. آج ہم سب مسلمان ہیں، امت وسط ہیں، لیکن ہمارا نام ہے کوئی؟ اس وقت آپ دنیا کے سٹیج پر دیکھیں ہو کیا رہا ہے نا.
کہ جن قوموں کے پاس علم کی قوت، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ علم کی قوت جو ہے نا یہ کنجی ہے جس سے ہر چیز کھل جاتی ہے، جیسے جادو کی چھڑی ہوتی ہے نا، تو یہ علم کی حیثیت ایک جادو کی چھڑی کی طرح ہے، جہاں لگا دو کہ وہ دروازہ کھلے گا، لیکن پہلے حاصل تو کرو، سیکھو، تو سیکھتے ہی نہیں تو آگے کیا تسخیر ہوگی، نہ زمین مسخر ہوگی نہ آسمان مسخر ہوں گے۔ تو عبداللہ بن عباس نے بہت حکمت کی بات کی تھی، کیا؟ اگر علم والے علم کی حفاظت کریں گے اور اسے قدردان لوگوں کو سکھائیں گے تو اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، وہ دنیا کے سردار بن جائیں گے۔ یہ کام پھر کون کرے گا؟ علم والے ہی کریں گے۔ اور علم سکھانے میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، سب سے اہم ترین اس کی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ شوق کتنا ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کے ایڈمیشن فارم پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ الہدا کی طرف سے ایڈمیشن کا نوٹس جو آتا ہے اس میں جو کوالیفیکیشن لکھی ہوتی ہے وہ شاید دنیا کے کسی بھی ایڈمیشن نوٹس میں آپ کو نہیں ملے گی، اور وہ کیا ہے کہ داخلہ لینے کی سب سے پہلی شرط علم کا شوق ہونا، اور اس کے لیے ذاتی دلچسپی اور محنت کا شوق ہو۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ کہ جس کو شوق ہے وہ تو یہاں آئے، اور جس کو شوق نہیں وہ وقت گزارنے کے لیے کوئی اور کام کر لے۔ اللہ کی کتاب کا کھیل تو نہیں بنائے نا، کیونکہ یہ تو اپنا حق مانگتی ہے، وقت مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے۔ کیا دنیا کے اور کاموں کے لیے ہم دن رات ایک کریں؟ اس کے لیے نہ کریں۔ جتنے بھی اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ پڑھنے کے لیے وقت کی اور دیگر چیزوں کی قید نہیں، بلکہ کام کرنا ہے، اصل مقصد اور گول کو اچیو کرنا ہے، صرف ٹائم نہیں پاس کرنا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو اسکول کالجز ہیں ان میں ٹائم پورا کیا جاتا ہے، ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جاتا یا اپنا ٹارگٹ نہیں پورا کیا جاتا۔ یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا الہدا میں کہ آپ کو قرآن پاک پورا کرنا ہے، صرف ٹائم نہیں پورا کرنا۔ اور اسکولوں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک کلاس خالی ہے، کیوں؟ آج ٹیچر نہیں آئے، چلو سب گھومو پھرو کھیلو یا بیٹھ کے گپ شپ کرو۔ یہاں آپ کو ایسا موقع کم ہی ملے گا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ میں نہیں کہتی کہ یہ یہاں ہی ہوتا ہے، کئی اور اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر شاید اس سے بھی زیادہ محنت ہوتی ہے۔ کراچی میں ایک آرٹ سکول ہے، انڈس ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جو فائنل ایئر ہوتا ہے تو اتنا کام کراتے ہیں کہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو گھروں سے آنے والے بچے ہیں وہ بھی رات رات تک اپنے اسکول یا جو بھی ان کا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ یعنی اس حد تک محنت کراتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جیسے فینٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ حد سے گزر جانا ایک چیز کی محنت میں۔ میرے 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، تو ایک نے آ کے بتایا کہ ان کی بیٹی کا ہیموگلوبن کم ہو گیا ہے اور وہ فینٹ ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کیونکہ صحت خراب ہوگی۔ تو میں پریشانی ہوئی کہ بھی کیا مسئلہ ہے، تو بتایا کہ وہ اتنے پروجیکٹس ہیں، اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ رات رات بھی جاگتی ہے، بعض اوقات تو کام پورا نہیں ہوتا۔ دوسری سے بات ہوئی تو کہنے لگی کہ باقی سب بچے تو آج کل وہیں پر کالج پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کو رات نہیں رہنے دیتی کیونکہ اب تو کام اس نوعیت کا پہنچا ہوا ہے کہ ساری ساری رات ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے یہ باتیں پہلے بھی سن رکھی تھی، لیکن 2 بہت قریبی لوگوں سے سن کر مجھے اتنی حسرت آئی کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ جب ہم دین کے لیے بھی رات رات بیٹھ کے کام کریں گے اور پروجیکٹس مکمل کریں گے اور واقعی محنت کرنے کا حق ادا کریں گے۔ لیکن وہاں کام کرنے والے اپنے شوق سے جاتے ہیں، وہ شوق کے بغیر لیتے ہی نہیں کسی کو، یعنی جس کو آرٹ کا شوق نہیں وہ وہاں نہیں جا سکتا، اس کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ جس شخص کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، اگر اس کو علم دو گے تو وہ ان جذبوں کے ساتھ اس کام میں اتنی ترقی کریں گے کہ اپنے استادوں کے لیے عزت کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے نا۔ اچھا تم فلاں کے شاگرد ہو، فلاں جگہ پہ پڑھتے ہو۔ آج کے دور میں تو اس چیز کی اتنی قدر نہیں رہی، لیکن علوم الحدیث میں اگر آپ تاریخ حدیث پڑھیں تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کس طرح لوگ اپنے استادوں کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ بڑی بڑی رجال کی کتابیں لکھی ہیں، ان کا انداز کیا ہے،
فلاں شخص اس کے استاد کون تھے اور اس کے شاگرد کون تھے. یا وہ اپنے استادوں سے پہچانا جا رہا ہے یا وہ اپنے شاگردوں سے پہچانا جا رہا ہے. اس کی اپنی باتیں کم ہوگی، استادوں اور اس کے شاگردوں کی زیادہ ہوگی. اور پھر استاد کا مقام اتنا ہوتا تھا، جیسے اب صحیح بخاری ہے تو اس میں کتاب کا جو اصل نام انہوں نے رکھا ہے وہ نہیں پتا، وہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے، لیکن لکھنے والے کا نام جو ہے وہ سب کو یاد ہے، بخاری، مسلم. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر علماء علم کی حفاظت کریں گے تو علم کو اس کے اہل ہی کے سامنے رکھیں گے تو بے شک اپنے علم کے سبب وہ دنیا والوں کے سردار بن جائیں گے، استاد بھی اور شاگرد بھی آئندہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر علماء نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے علم کو دنیا داروں پہ خرچ کیا تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا کو حاصل کریں، یعنی علم کا حقیقی مقصد ختم ہو جائے، تو وہ دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہوئے. اب آپ دیکھیں اس بات کا کیا مطلب ہے. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سکولز بعض اتنی فیس لیتے ہیں کہ اس میں صرف مالدار بچے پڑھ سکتے ہیں، غریب کا بچہ وہاں نہیں جا سکتا چاہے وہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی ملک کا جو ٹیلنٹ ہے اور ہمارے ہی ملک میں بعض بہت قابل بچے جو ہیں وہ علم سے محروم رہ رہے ہیں. وہ بچے جب ان کو پڑھنے لکھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی لیکن ان کے اندر ذہانت خوب ہوتی ہے، کام بہت کر سکتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا وہ کیا شروع کر دیتے ہیں؟ تخریب کاری، اور نتیجتاً عوام کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے. کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں یہ طریقہ کار نہیں جو ہم نے اپنا رکھا ہے. وہاں ایجوکیشن امیر غریب سب کے لیے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھرانوں کے بچے کہیں زیادہ اچھے ریزلٹس لاتے ہیں، غریب گھرانوں کے بچے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی نعمتیں نہیں ملی ہوتی نا، تو وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ اچھا کام کر کے لاتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اگر علم والے یعنی علماء صرف دنیا والوں کو علم دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا پائیں گے؟ ذلت پائیں گے. کیسے؟ آپ میں سے بھی بعض ایسے اسکولوں سے پڑھ کر آئے ہوں گے کہ وہاں پر استاد اور شاگرد کا رشتہ استاد شاگرد کا رشتہ نہیں ہے، ایک خریدار اور دکاندار کا رشتہ ہے. طالب علم کیا کہتا ہے؟ میں پیسے دے رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اس کے دل میں استاد کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں. پچھلے دنوں شاید آپ نے یہاں بھی اخبار میں پڑھا ہو کہ کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو شوٹ کر دیا. پڑھا تھا یا اخبار میں آیا تھا؟ آپ کون سا اخبار پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو؟ اینی ہاؤ قصہ یوں تھا کہ ایک بچے نے کوئی شرارت کی، ٹیچر نے اس کو تھوڑا ڈسپلن کرنے کی کوشش کی، اس کو غصہ آیا بچے کو. ٹیچر اپنے گھر پہ تھی، فیمیل ٹیچر. ایک تو ہمارے یہاں یہ بھی ہو گیا نا کہ اچھے خاصے جوان لڑکے ہوتے ہیں اور ان کو فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بہت سی خرابیاں بھی اس میں دیکھنے میں آتی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جوان لڑکا ہے جس کے سارے سینسز جو ہیں وہ میچور ہو چکے ہوں اور اس کے سامنے ایک ینگ ٹیچر کھڑی ہو، تو ظاہر ہے کہ جہاں اسلام کی یا دین کی حدیں ٹوٹتی ہیں وہاں پھر کئی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کرنے کا حکم دیا. اینی ہاؤ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے مل کے اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کیا اور ایسے وقت میں ٹیچر کے گھر گیا کہ جب وہ اکیلی تھی گھر پہ، دروازہ ناک کیا، اس نے کھولا، اندر گیا اور شوٹ کر دیا. اس نے کہ مجھے یہ بات کہی کیوں گئی، یعنی جو بھی اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. اور ہمارے ہاں اب ایسی مثالیں آنے لگی ہیں، ویسٹ میں تو ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ استاد کو استاد نہیں ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دین میں استاد کا ایک مقام ہے، ایک ادب ہے، ایک قدر ہے، ایک احترام ہے، اور وہ علم کا ایک لازمی حصہ ہے. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید جو تھے ان کا اپنے استادوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، حالانکہ وہ بادشاہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہارون اور مامون کے دور میں علم کو کتنی وسعت حاصل ہوئی تھی، اور اسلامی حکومت کو یا اسلامی جو خلافت تھی اس کو دنیا میں کتنا بڑا مقام تھا. سائنس علوم فنون کی کس قدر ترقی ان کے دور میں ہوئی تھی، اور وہ اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے اپنے استادوں کو. لیکن آج کے دور میں کسی بھی اسکول میں ایسی کسی بات کا تصور بھی نہیں پایا جاتا.
ایسی کوئی سوچ بھی نہیں کہیں ملتی کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کو حقیقت میں دل سے قدردانی کرے یا اس کا احترام کرے. تو اس کا ہم گلہ شاگرد سے نہیں کریں گے، اس کا گلہ ہم علم دینے والوں سے کریں گے کہ انہوں نے علم صرف مالداروں کو دیا. اگر وہ سب کے لیے علم کے دروازے کھولتے اور قدردانوں کے لیے کھولتے، ایک اوپن مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا اور سب کے جوہر نکھرتے اور سب کی قابلیتیں سامنے آتی، اس میدان میں ہم کس قدر ترقی کرتے. اب دیکھیں نا، 1300-1400 سال پہلے کہی ہوئی بات ہے، لیکن کس قدر سچی بات ہے جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے مقاصد میں سے صرف ایک مقصد یعنی آخرت کے مقصد کو اختیار کیا، یعنی ساری فکروں میں سے ایک ہی فکر لگ گئی یا ساری فکریں ایک فکر میں جمع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی مقصد کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اس کو دنیا مل جاتی ہے. کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ اس کے دنیا کے ہم میں اسے کافی ہو جاتا ہے. اور جس شخص کے مقاصد پراگندہ ہوں، یعنی یہ بھی مقصد ہے، یہ بھی مقصد ہے، یہ بھی خواہش ہے، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی فوکس نہیں ہے ایسا انسان جیسے کہ دنیا کے حالات ہیں، تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ خواہ کسی بھی وادی یا جنگل میں ہلاک ہو جائے. یعنی جس شخص کا ذہن اور جس شخص کا دماغ ہر وقت الجھا ہوا ہے، اس میں 100 فکریں ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. ایسے شخص کی مدد سے اللہ تعالیٰ ہاتھ کھینچ لیتا ہے. وہ ایسا شخص جہاں چاہے جا کے ہلاک ہو، اس کو پرواہ نہیں. کیا سمجھ میں آئی بات؟ اس کو آپ کس مثال سے سمجھائیں گے؟ جب آپ فکر یہ کرتے ہیں کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اور دیکھیں وہ کامیابی ضروری ہے اس لیے کہ ہماری اصل زندگی اس دن شروع ہونی ہے. پتہ ہے آپ کو اصل زندگی جب شروع ہونی ہے، یہ ابھی زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم ہر سال امتحان دیتا ہے، پھر اس کو جا کے سب امتحان پاس کر لیتا ہے تو پھر ایک نوکری ملتی ہے، پھر شادی ہوتی، پھر گھر بنتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں اب میری لائف شروع ہوئی ہے. اب تک تو پریپریشن تھی لائف کی. تو اسی طرح جو شخص دنیا میں اس طرح وقت گزارتا ہے کہ ایک کے بعد ایک امتحان دیتا چلا جاتا ہے، تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر آخرت میں جا کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو شخص محنت نہیں کرتا، فوکس نہیں ہوتا، آخرت کے لیے نہیں کرتا، پھر آخرت کی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتا. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس لیے جی رہی ہوں، کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ کہ ہاں بس اچھی جگہ شادی ہو جائے اور اچھی سی جاب مل جائے اور اچھا سا میرا پھر گھر بن جائے اور بس خلاص ختم، یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا، یہ تو ضرورت ہے. اور جو اللہ نے جس کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ اس کو ملتا چلا جائے گا، لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے. اگلی حدیث وعن الاعمش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان واضاعته ان تحدث به غیر اہلہ رواہ الدارمی مرسلا. اعمش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی آفت بھول جانا ہے. یعنی علم کے حاصل ہونے سے پہلے کافی آفتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہر چیز کی کچھ آفت ہوتی ہے نا. آفت کس کو بولتے ہیں؟ آفت آ گئی، مصیبت، ٹھیک ہے. اور مصیبت کیا کرتی ہے؟ آ کے دوسری چیز کو نقصان دیتی ہے نا. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لکل شیء آفت وللعلم آفات، ہر چیز کی ایک ہی آفت ہوتی ہے مگر علم کی بہت سی آفتیں ہیں. ہاں، عربی کا ایک محاورہ ہے لکل شیء آفت وللعلم آفات، ہر چیز کی ایک ہی آفت ہے لیکن علم کی بہت سی آفتیں ہیں. کچھ آفتیں تو علم حاصل کرنے سے پہلے ہوتی ہیں اور بعد میں ایک آفت رہ جاتی ہے، اور وہ ہے بھولنا. یعنی بھول کر سب کیا کرایا برابر ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو. مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ بھول جائے گا، اور ایک دن ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے کبھی پڑھا ہی نہ تھا. تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ علم کا حاصل کرنا کتنی محنت کا کام ہے، کتنا تردد کرنا پڑتا ہے جب جا کے آپ سیکھتے ہیں. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے 10 سال پہلے میٹرک کیا؟ پاس ہو گئے تھے آپ کے؟ نہیں ہو گئے تھے؟ اوکے.
الحمدللہ پاس ہو گئے. کیا خیال ہے یہ ابھی میٹرک کا امتحان ہونے والا ہے, دوبارہ نا آپ کو بٹھا دیں اس میں بغیر تیاری کے, پاس ہو جائیں گے؟ کیوں نہیں پاس ہوں گے؟ بھول گئے, آفت آ گئی نا اس پر. یہ آفت ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ آج سے 10 سال بعد قرآن کو بھی آپ ایسے ہی چھوڑ دیں, اور 10 سال بعد میرے جیسا کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا خیال ہے, ٹیسٹ لے لیں آپ کا قرآن کا, تو ہو سکتا ہے یہاں آپ نے ٹاپ کیا ہو اور کل 10 سال بعد کیا ہو جائے, گویا آپ نے پڑھا ہی نہ ہو. تو کتنے خسارے کی بات. تو اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ چاہے تھوڑا تھوڑا لیکن جاری رکھنا ہے, پھر نہیں بھولتا. سنقرئک فلا تنسا, تو جو پڑھتا رہتا وہ نہیں بھولتا. تو آپ نے فرمایا کہ علم کی آفت بھول جانا ہے, وَإِدَاعَتُهُ, اور اس کا ضائع کرنا کیا ہے, أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ, کہ آپ علم ان لوگوں کو سکھائیں جو نااہل ہیں, ایسے لوگوں کو سکھائیں جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اب آپ کہیں گے قرآن تو کوئی بھی نہیں پڑھنا چاہتے, اس کا مطلب کسی کو نہ پڑھائیں. یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے فائدے یا ظاہری وقتی فائدوں کی خاطر ایک کام کرنا چاہیں جبکہ دوسرا اس سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی نہ ہو, اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے اور وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کام یہاں دیا جاتا ہے, خاص طور پہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو کوئی کام دیا جاتا ہے, اچھا یہ کام کر لیں, اور وہ کام ہو سکتا ہے آپ کو ذرا اچھا نہ لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے, یہ تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں یہ کام کروں. مثلا میرے جو اسٹوڈینٹس پاس ہو جاتے ہیں اور بعد میں بھی آتے رہتے ہیں تو میں ان کو چھوٹے چھوٹے کام دیتی رہتی ہوں. پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرتے, اچھا یہ کر لاؤ, چلیے یہ کر لاؤ, یہ کر لو. اس میں ان کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ اچھا یہ کیا کرنے کے قابل ہیں, پھر اس کے مطابق انہیں کوئی کام دیا جائے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ استاد کی بات مان جاتے ہیں نا, جو دے قبول کر لیتے ہیں, وہ لوگ فائدے میں رہتے ہیں. مثلا میں اپنی مثال دوں گی کہ مجھے میرے استاد نے اپنا ایک کام دیا تھا. وہ محمد بن قاسم, ایک نسیم حجازی کا ناول ہے نا, اس کا عربی ترجمہ کر رہے تھے عرب ورلڈ کے لیے. ترجمہ وہ خود کرتے تھے, تو ان کے بازو میں کچھ درد تھی تو وہ لکھ نہیں پاتے تھے, تو وہ اپنے شاگردوں کو بٹھا کے بولتے تھے اور شاگرد لکھتے تھے اس کو. اچھا پھر کیا ہوتا تھا کہ کچھ شاگرد جو لکھتے تھے تو ان کی لکھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, تو پھر جن کی لکھائی اچھی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا یہ دوسرا شخص جو نا اسی کی کاپی کرے بیٹھ کے, نیٹ لکھ کر لاؤ. تو مجھے بھی انہوں نے اسی طرح کا کام دیا, نیٹ لکھنے کا. تھوڑی دیر تو میں نے سوچا یہ کیا کام ہے, یہ کوئی کام ہے؟ ایسی شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے یہ تو کوئی کام نہیں. لیکن فوراً ہی دوسرے لمحے میں نے سوچا کہ نہیں, اگر میرے استاد نے میرے لیے یہ کام پسند کیا تو یہ ضرور کوئی کام ہے. اور یقین مانے کہ جب میں نقل ہی کر رہی تھی تو صرف نقل کرنے میں نے عربی کے اتنے لفظ سیکھے کہ میں نے کہا اچھا اس کو یوں لکھتے ہیں, اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ویسے ہوتا ہے. صرف نقل میں نے کتنا کچھ سیکھ لیا. تو بعض اوقات استاد ایک کام کہتا ہے اچھا یہ کام ہے نیٹ کر کے لے آئیں, تو آپ کہتے ہیں میں ایم اے پاس لڑکی ہوں, مجھے آپ نے ایسے نالائق سمجھا ہے کہ میں صرف آپ کا لکھا ہوا نیٹ کرتی رہوں بیٹھ کے, یہ تو میری عزت کے خلاف کام ہے. ایسا طالب علم نہیں سیکھ سکتا. مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کام کو پھر کتنے شوق سے کیا تھا, اور میں آنر سمجھتی تھی کہ میرے ٹیچر نے مجھے چنا ہے یہ کام کرنے کے لیے, اور بھی کسی کو دے سکتے تھے. میرے لیے اتنا ہی فخر کافی تھا کہ انہوں نے مجھے کام دیا ہے. لیکن جو لوگ اس چیز میں آنر نہیں سمجھتے, فخر نہیں سمجھتے, خوشی سے کام نہیں لیتے, پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. نااہل ہوتے ہیں نا. نااہلیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو آر ناٹ کیپیبل, یو آر کیپیبل, لیکن آپ اس کو لینا نہیں چاہتے. کیپیبلٹی صرف کام کے کرنے کا طریقہ آنے پہ نہیں ہوتی, کیپیبلٹی یہ بھی آتا ہے کہ آپ ولنگ کتنے اس کام کے کرنے کے. تو جو لوگ ولنگلی کام نہیں کرتے, شوق سے کام نہیں کرتے, اور کسی کام کو چھوٹا اور کسی کو بڑا سمجھتے ہیں, تو علم کی دنیا میں چھوٹی بڑی چیزیں نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں کرنے سے صرف پختگی آتی ہے آپ کے اندر. اچھا اسی طرح بعض اوقات کو پرچے چیک کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں, بعض اوقات اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرائے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ طالب علم کے اندر کتنی استعداد ہے, اس کو آگے کیا راہ دکھایا جائے, کس کام لگایا جائے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
آپ طالب علم کو ایک کام دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ یہ فلاں کتاب سے دیکھ کے چیک کر لاؤ، یہ اس کو ادھر سے سیدھا کر لاؤ. بعض طالب علم اس کو بھی بڑا برا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لو یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ خود کیوں نہیں کر لیتے. سورۃ نور پڑھی ہم نے تو اس میں اذن اجازت کی بات پڑھی، تو کلاس میں الحمدللہ کافی اچھی ڈسکشن ہو گئی. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک بروشر کی شکل میں جو کچھ کلاس میں کہا گیا ہے عوام الناس کے لیے اویلیبل کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر اس چیز کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر اس وقت میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں نا استیزان کے بارے میں پڑھا تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے استیزان. خیر جنہوں نے کبھی سن رکھا ہے ان کو کچھ آئیڈیا ہوگا. تو میں نے نہیں، کسی اور نے، میری کسی ایک شاگرد نے جو میرے ساتھ کام کرتی، انہوں نے کسی اور کو آگے سے کہا کہ تم ذرا یہ جو آج کلاس میں اس کو لکھ لاؤ. تو اس نے کہا کیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو وہی باتیں ہوں گی جو کلاس میں ہوئی ہیں، یہ تو پھر میڈم ہی کی باتیں ہوں گی، تو اس کے لکھنے کا کیا فائدہ ہوگا. اچھا تو اب آپ خود سوچیں کہ ٹھیک ہے آپ میڈم کی باتیں نہ لکھیں، آپ کچھ اور لکھ لائیں. اصل مقصد کیا ہے کہ اس خاص موضوع پر عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا. تو بعض اوقات نااہلیت یہاں سے بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص بہت ذہین ہے، بہت قابل ہے، بظاہر بہت سمجھدار ہے، لیکن آپ اس کو کام دیتے ہیں تو وہ اس کو یہ سمجھتا کہ یہ میرا نہیں کام، یہ تو فلاں کا کام ہے، اور شاید یہ کام کرنے سے کسی اور کی عزت میں اضافہ ہوگا، یا تو یہ ہم صرف دوسروں کی بات لکھ کے اس کو آگے سے سرکولیٹ کریں تو اس میں تو ہماری تو کوئی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. نہیں، یہ اس قسم کی ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کو علم سے، علم کی دنیا سے، دین کی خدمت سے بہت دور کر دیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ جو مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے میں اس کا غلام ہو گیا، جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے. یعنی اس حد تک میں اس کا احسان مند ہوں. تو جو طالب علم استاد کی قدر نہیں کرتا، اس جگہ کی قدردانی نہیں کرتا جہاں سے اس کو علم مل رہا ہے، کتاب کی قدردانی نہیں کرتا، ماحول کی قدردانی نہیں کرتا، تو ایسے ناشکرے لوگ نااہل ہوتے. یہ جو ہے نا نااہل کو سکھانا، اس کا ضائع کرنا ہے. وَإِضَاعَتُهُ، اور علم کو ضائع کرنا ہے، اس کا ضائع کرنا ہے. أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، کہ تم نااہل لوگوں کو سکھاتے رہو. اور نااہل سے مراد یہاں نالائق لوگ نہیں ہے. یعنی نااہلی کی بات کس سینس میں کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ جو کم ذہین ہوتے ہیں، یا جن کے پاس مال نہیں، یا جن کے اچھے کپڑے نہیں، تو وہ نااہل ہیں. نااہل سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ناقدرے ہیں، جو نہ علم کی قدر کرتے ہیں، نہ سکھانے والوں کی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان مواقع اور ان جگہوں کی جہاں سے انہیں سب کچھ نصیب ہوتا ہے. تو شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ نعمتوں کی حفاظت کا سبب بنتی ہے. اگلی حدیث ہے وعن سفیان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لكعب من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال التمع. حضرت سفیان راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے فرمایا کہ تمہارے نزدیک صاحب علم کون ہے. حضرت عمر نے حضرت کعب سے فرمایا. کعب احبار کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یہودی عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عمر ان سے بھی علم کے سوال کیا کرتے تھے. وہ جو ایک اور مشہور بات پوچھی ہوئی انہوں نے، کون سی بلا؟ تقوی کے بارے میں، تقوی کیا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ان کا ایک سوال تھا کہ صاحب علم کون ہے. حضرت کعب نے جواب دیا وہ لوگ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں. قال الذین یعملون بما یعلمون، جو علم پر عمل نہیں کرتے وہ اہل علم ہی نہیں. قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی چیز عالموں کے دل سے علم کو نکال لیتی ہے، عالموں سے علم کیسے نکل جاتا ہے. حضرت کعب نے جواب دیا طمع، لالچ. کیوں؟ جو شخص لالچ میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی خواہشات کے لالچ میں، اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان خواہشات کی تلاش میں یا تکمیل میں، تسکین میں مارا مارا پھرتا ہے اور علم کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس طرح علم بھول جاتا ہے، علم ہاتھ سے چلا جاتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جاگیں تھوڑا سا، کیا سمجھ میں آیا ہے؟ لالچ علم کو کیسے ختم کر دیتا ہے بتائیے؟ لالچ سے علم کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ میرے خیال ایک ٹیسٹ لے لینا چاہیے تو آپ سب جاگ جائیں گے، ہے نا. یعنی یہاں طمع سے مراد علم کی طمع نہیں ہے، دنیا کا لالچ ہے.
مال و دولت کا لالچ. بعض اوقات لوگ اس علم کو پریفر کرتے ہیں جس کے سیکھنے کے بعد مال و دولت میں اضافہ ہو سکے، جس سے دنیا حاصل ہو سکے. اور آج کے دور میں دین کا علم کس طرح ضائع ہو گیا؟ کیوں دین کے علم میں حقیقی علماء نہیں ملتے، یا بہت سارے علم والے نہیں ملتے، یا عمل کی کمی نظر آتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے ذہین لوگ تھے، جتنے ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے اپنے لیے دنیا کے فیلڈ منتخب کر لیے. دنیاوی علوم کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور اس کو ترجیح دی، اس کو پریفر کیا، اس کے لیے تو کمٹمنٹ شو کی، اور جو کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کو بھیج دیا دین کا علم حاصل کرنے. سب نہیں لیکن اکثریت. نتیجہ کیا ہوا کہ دین کے علم میں علماء کا کال پڑا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو وقف ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی قربانی، کیونکہ علم قربانی کے بغیر نہیں تھے، جو قربانی کر کے کچھ سیکھنے اور جاننے کی کوشش میں ہو، وہ تو انتظار میں ہوں گے شاید کہ کب کورس ختم ہو تو پھر ہم کوئی دنیا کا اور کام کرے. قرآن پاک میں بارہا اس بات کا ذکر آتا ہے. یہودی علماء پر اللہ تعالیٰ تنقید فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کی کتاب کو بیچ ڈالا. جس چیز کے بارے میں آپ کو لالچ ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں آپ گریڈی ہوتے ہیں، آپ اپنے سارے ریسورسز اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی، دنیا کمانے کا لالچ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صرف وہ کام کریں گے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل ہو سکے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کمانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بینیفٹس جلدی جلدی ملنے لگتے ہیں، جس سے آپ اور انکریجڈ ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جلدی، اور محنت کرتے ہیں. شوق ہوتا ہے، اچھا اتنا مل گیا، اتنے پیسے مل گئے، اتنی یہ چیز مل گئی، اور اچھی طرح محنت کریں تاکہ اور پیسے ملے. دین کا علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لطف تو ایک آتا ہے، لیکن وہ ذرا دیر سے آتا ہے نا، اور اس کا فوری فائدہ آپ کو نظر نہیں آتا. اس لیے جس چیز کا ہمیں فائدہ آج نظر نہیں آتا، اس کے لیے ہم آج قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں نا، جتنی ہائر ڈگری آپ کو کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو اتنی ہی قربانی کرنی ہوگی کہ نہیں؟ اتنا آپ کو وقت لگانا ہوگا، محنت لگانی ہوگی، کام کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں مثلاً فرسٹ ایئر سے لے کے فورتھ ایئر تک کالج میں 4 سال لگتے ہیں، اور اس میں 4 کلاسیں آپ پاس کر لیتے ہیں، میٹرک سے BA ہو جاتے ہیں. PhD میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں اور آپ کو صرف 1 ڈگری ملتی ہے، صرف 1 جماعت پار ہوتی ہے. تو اب آپ کہیں کہ ہم کیسے انتظار کریں؟ مجھے اپنا تجربہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آدھے میں بھی تھی، تقریباً 2 سال بھی ہو گئے تھے مجھے، تو ابھی مجھے کام کے خاتمے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. تو میں اکثر یوں امیجن کرتی تھی کہ میں نے ایک ایسے سمندر میں چھلانگ لگائی ہوئی جس کا مجھے کوئی اینڈ نظر نہیں آتا. بالکل لٹرلی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے سمندر کے بیچ میں پہنچتا ہے نا انسان، ہاف وے پہنچتے ہیں، کیا ہوتا ہے کسی طرح سے کوئی کنارہ نہیں دکھتا، کہیں ساحل نظر نہیں آتا، اور وہ بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے کہ زمین ہم سے اتنی دور ہے. لیکن وہ بھی اندھیری رات کٹ ہی جاتی ہے. میں اپنے اس وقت کو اندھیری رات کہتی ہوں. اور ایک اندھیری تو نارمل کی اندھیری رات ہوتی ہے نا، اور ایک جس میں بادل بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اندھیری ہو جاتی ہے، زیادہ گلومی ہو جاتی ہے ہر چیز. اور رات کو جب ہم واپس آتے تھے PhD جہاں جس یونیورسٹی میں کری تھی، آپ یوں سمجھے کہ جیسے F8 کا یہ جو چوراہا ہے، یہاں سے لے کر وہ آگے G9 کا چوراہا آتا ہے نا، تقریباً آلموسٹ اتنی سڑک ہوگی، اس سے زیادہ پیدل واک کر کے جاتے تھے رات کو 10 بجے ہم گھر. لیکن یہ کہ وہاں ڈر نہیں ہوتا تھا، اور بارش بھی تقریباً روز ہوتی تھی، تو ہمیشہ امبریلا ساتھ ہی ہوتا تھا بیگ میں. تو جب ہم اس سڑک پہ پڑتے تھے تو دور سے پہلے جو اینڈ والا چوک ہے اس کی لائٹ نہیں نظر آتی ہوتی تھی. پھر ہم چلتے جاتے چلتے آدھے رستے میں تھوڑی تھوڑی لائٹ نظر آنے لگتی تھی، پھر آگے جا کے تو میں ہر روز جب اس سڑک پہ چلتی تھی تو میں سوچتی تھی اچھا اب میرا سفر اتنا تو ہو چکا ہوگا. یعنی چلتے چلتے مثلاً آپ یوں سمجھے کہ یہاں سے میں چلی اور یہاں تک مجھے آنا ہے. تو روزانہ جب ہم رات کو چلتے تھے تو میں روز سوچتی تھی اچھا ابھی تو میرا اتنا صرف ہوا ہے اور یہ سارا رہتا ہے. پھر میں سوچتی اچھا اتنا تو ہو ہی گیا ہوگا. پھر چلتے چلتے سوچتی تھی اب میرا خیال ہے کہ میرا اتنا ہو چکا ہے. اور جب میں آخری دنوں میں تھیسس اپنا سبمٹ کرانے والی تھی تو میں جب لائٹ کے پاس پہنچ جاتی بس میں کہتی تھی اب تو یہ پاس ہی ہے، اب تو یہ چوک کراس ہونے لگا ہے. لیکن ایک حقیقت ہے کہ طویل صبر آزما وقت تھا جس کا اس وقت مجھے بالکل نہیں پتا چلتا تھا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے. نتھنگ.
یہ تو آج جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ تو آج نظر آ رہا ہے نا کہ میں کر رہی ہوں، کل یہ تو نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت صرف محنت اور صبر 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 صبر. تو علم کے راستے میں جتنا صبر آپ کریں گے، جتنے لمبے راستے طے کریں گے، اتنا ہی پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں جلدی نہ مچائیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے آپ یہ کورس کر لیں، پھر اس کے بعد کچھ اور پڑھیں پڑھیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر ایک وقت آئے گا کہ جب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارے بہت سے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا، جب ایک سالہ کورس کر لیتے ہیں پھر شوق ہوتا ہے پڑھانے کا. اچھی بات ہے، پڑھانا چاہیے. اور اگر ان سے کہنا کہ چلو ایک سال ابھی کچھ کام کر لو جس میں مزید سیکھ لو، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی الگ کلاس بنا لیں یا کہیں پڑھانے لگ جائیں تو اس میں ہمیں فوری طور پر ایک کتھارسس ہو جائے گا، تو مزید سیکھنے کو وہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، اس کو پھر کسی اور طرح دہرائیں پھر دہرائیں پھر دہرائیں، تو آپ دیکھیں گے جو گرپ آپ کو اس وقت آئے گی، جو پختگی آئے گی، اس پختگی کے ساتھ جو آپ بات کریں گے وہ کچھ اور ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ ظاہری چند باتیں کر لیں. آگے چلتے ہیں. وعن الاحوص بن حکیم عن ابیہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر فقال لا تسألونی عن الشر وسلونی عن الخیر يقولها ثلاثا ثم قال الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء. رواہ الدارمی. اور حضرت احوص بن حکیم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا، برائی کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے برائی کے بارے میں مت پوچھو بلکہ بھلائی کے بارے میں سوال کرو، خیر کے بارے میں سوال کرو. اور ان جملوں کو آپ نے 3 دفعہ دہرایا. مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو. آپ کی سوچ بہت پازیٹیو تھی، آپ ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف جاتے تھے، 2 راستوں میں سے آسان کو اختیار کرتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا خبردار، بے شک بد لوگوں میں بدترین برے علماء ہیں اور بھلے لوگوں میں سب سے بہتر بھلے علماء ہیں. یعنی برے لوگوں میں سب سے برے کون ہیں؟ برے علماء. اور اچھے لوگوں میں سب سے اچھے اچھے علماء. اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ایسا کیوں کہا آپ نے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ تو سراپا رحمت تھے، سراپا خیر تھے. کیونکہ جب ایک عالم بگڑتا ہے تو پورا عالم بگڑ جاتا ہے. ایک عالم صرف اپنے بگاڑ کا سبب نہیں ہوتا، سب کو بگاڑ دیتا ہے. ایک عام انسان مثلاً کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیچارہ نا سمجھ ہے، لیکن ایک شخص جب پڑھ لکھ کر بری بات کرتا ہے تو سب کہتے ہیں اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کی بری بات میں بھی کوئی اچھی ہوگی، اور اس کو بھی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. ایک بیماری ہوتی ہے نا جو دوسروں کو نہیں لگتی ہے نا، وہ ہوتی تو بیماری ہے، لیکن ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کنٹیجیس کہتے ہیں، اور اس کے جراثیم دوسروں تک پہنچ کے ان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ایک عام انسان برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے، اور جب ایک عالم برائی کرتا ہے اس کا اثر بہت ساروں تک پہنچتا ہے. اسی لیے عالم کا اجر بھی بڑا اور سزا بھی بڑی ہے. وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاء قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ. رواہ الدارمی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک مرتبے میں سب سے بدتر وہ عالم ہے جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا. قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگوں میں سے کون؟ جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا. جیسے کہا جاتا نا کہ ویل للجاہل مرتن وویل للعالم 7 مرات، یعنی جاہل آدمی کے لیے 1 مرتبہ بربادی ہے اور عالم کے لیے 7 مرتبہ بربادی ہے. قیامت کے دن شدید ترین عذاب بھی اس شخص کے لیے ہوگا کہ جسے اللہ نے علم دیا اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. کیسے فائدہ نہیں اٹھایا؟ یعنی خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں سکھایا. خود بھی پڑھ لکھ کر ایسا ہو گیا جیسے کچھ نہیں پتا تھا، اور دوسروں کو بھی اس علم سے کوئی فائدہ نہ دیا. وعن زیاد بن حدیر قال قال لی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق
بالکتاب وحکم الائمة المضلین، رواہ الدارمی۔ حضرت زیاد بن حدیر راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے فرمایا، عالم کا پھسلنا اور اس کا گناہ کرنا، منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا اور گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا اسلام کی عمارت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسلام کی عمارت کو ڈھانے والی چیزیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی عمارت کا حال کیا ہو چکا ہے، یعنی اسلام کا حال کیا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ یوں نہیں لگتا کہ مسلمان ہر جگہ دنیا میں ڈھے پڑے ہیں، ان کی عزت نہیں، کوئی ان کا مقام نہیں۔ کن چیزوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا ہے؟ یہ کون سی چیزیں نقصان کا سبب بنتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو عالم کا پھسلنا، کسی مسئلے میں عالم کا غلطی کرنا، عمل نہ کرنا، گناہ کرنا، جو کہتا ہے اس کے برعکس کرتا ہے۔ دوسرے، منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا، یعنی ایک شخص جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کے اوپر بحثیں کرتا ہے، قرآن میں نقطہ اعتراض نکالتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ کی کتاب پر تسلی نہیں، اور اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں اور بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں آیا قرآن میں، یہ کس لیے ہے نا، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں۔ اور تیسری چیز، گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا، یعنی جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور اتھارٹی بھی رکھتے ہیں، وہ قانون سازی کا عمل اگر کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے زوال کے اسباب سمجھ میں آتے نا ہم کو۔ دین والوں کا حال کیا ہے؟ خود سیکھنے سکھانے کام کرنے کی طرف پوری توجہ نہیں، جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں، یعنی ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے بارے میں دیکھ رہا ہے، دوسروں پہ تنقید جاری ہے، اپنے عمل سے غرض نہیں۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں پھر دین کی ترقی کیا ہوگی اور کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی۔ ہم خود قرآن پڑھتے نہیں، پڑھنے والوں پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، ان سے جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیوں آیا قرآن میں؟ کبھی تجربہ ہوا آپ کو ان چیزوں کا؟ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اور ان ساری باتوں سے سمجھ کیا آ رہی ہے؟ کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں؟ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ حدیثیں پڑھ کے اور سن کے؟ علم کی حفاظت، دین کی حفاظت کن طریقوں سے ہو سکتی ہے اور دین کو نقصان کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ اور مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ایک جملے میں کہوں گی کہ میں ہر وقت اس بات کے اوپر سوچتی رہتی ہوں، ہر وقت سے مراد یہ کہ اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ تیرا دین سچا ہے، تیری کتاب سچی، تیری ساری باتیں سچی ہیں، مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے نا؟ مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ مسلمان کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ اسلام کو عزت کیوں نہیں مل رہی؟ دنیا میں ہم کیوں اتنے بے بس ہو چکے ہیں؟ کیوں ہم اتنے بے شعور ہو گئے ہیں؟ یہ ہمارے حال کب بدلیں گے؟ یہ سب کیسے ہوگا؟ کیا کیا جائے؟ کیسے کیا جائے کہ دنیا میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت جو ہے وہ واپس مل جائے ان کو؟ تو ان حدیث کو پڑھ کر مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل رہا ہے کہ ہم اس حال میں کیوں پہنچے، یعنی مسلمانوں کی آج دنیا میں جو حالت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کی طرف سے کیسے کیسے دھمکیاں مل رہی ہیں نا۔ ایک امریکہ ہے اور جواب میں 50-60 اسلامی ملک مل کر، ایک نہیں دو نہیں، اتنے سارے مل کر کچھ کہنے کے لائق نہیں، کچھ کرنے کے لائق نہیں، اور اگر کہتے بھی ہیں تو ان کی کوئی سننے والا نہیں، ان کی بات کا کوئی وزن نہیں۔ تو پھر بتائیں کیا ہوگا، کیا حاصل؟ تو بنیاد کہاں ہے؟ کہاں سے اصلاح ہوگی؟ جیسے امام مالک نے کہا تھا نا کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی آخری کی بھی اسی سے ہوگی۔ پہلے حصے کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی؟ کس چیز سے ہوئی تھی؟ کتاب و سنت کی تعلیم سے۔ تو جب تک ہم اس کو عام نہیں کریں گے، رواج نہیں دیں گے، اس وقت تک عزت نہیں ہوگی۔ حیرت کی بات ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ہم کس اسلام اور اسلامی ملک اور اسلامی امت کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے گھروں میں حال یہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے کو آ رہے ہیں گھر والے انہی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا تم نے شغل کر رکھا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو، کیا ملے گا، کیا حاصل؟ کبھی گھر والے چھوڑ دے تو معاشرہ نہیں چھوڑتا، کبھی کوئی پیچھے پڑ جاتا، کبھی کوئی پیچھے پڑ جاتا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور سب کے اعتراض اور تنقید سن کے آپ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے اور میں ہی غلط ہوں، چھوڑو اس کام کو۔ کہتے ہیں نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم ایک کارواں ہے نا بطور امت،
ہمارے دل سے نقصان کا احساس بھی چلا گیا کہ ہمارا کوئی نقصان ہونے والا ہے. آج کل وہ ایک بے حسی ایسی نظر آتی ہے نا, نیوز پیپر وغیرہ پڑھے. پچھلے دنوں میں جب یہ ایئر فورس کے طیارے کا کریش ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی وی پہ کیا آتا رہا ہے سارا دن, دیکھا ہی ہوگا کیا تھا. اب آپ دیکھتے جو نہیں, یعنی نیوز تھی لیکن کوئی خاص ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی قومی نقصان ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی. اسی طرح اخباریں بھری ہوئی ہیں, بس ورلڈ میچ ہو رہا ہے اور ہم سب اس میں ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں. جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو اتنی سیڈ نیوز تھی ہر طرف, اور اخبار کے اندر کے صفحے جہاں پر فلموں کی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں تھا. وہ سب کہانیاں ویسے ہی تھی, وہ سب تصویریں ویسے ہی تھی, بے حسی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جب امریکہ شٹل ڈیزاسٹر ہوا ہے ریسنٹلی, تو اس کے بعد CNN آپ لوگوں نے اگر لگایا اور دیکھا ہو تو مسلسل اسی کی نیوز آ رہی تھی, انٹرویوز آ رہے ہیں, تبصرے آ رہے ہیں, یعنی سارا دن کوئی دوسری بات نہیں کی انہوں نے. ہماری سرحدوں کے محافظ چلے گئے, کتنا بڑا قومی نقصان ہوا اور ہمیں اثر ہی نہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں. تو جو قوم اپنے محسنوں کی پرواہ نہ کرے, جن کے دل میں احساس نقصان ہی نہ رہے, احساس ضیاع ہی جن کا چلا جائے, پھر اس قوم کا علاج کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے سوچنا ہے, کوشش کرنا ہے. اور اللہ کا تو وعدہ یہ ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. اب عوام کو تو کوئی خیال نہیں اپنی حالت بدلنے کا. اب یہ کس کا کام ہے؟ علم والوں کا کام. جن کو کچھ احساس ملا ہے وہ دوسروں کے لیے سوچیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.